بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، قبر میں سب سے پہلے خواب کیا آتا ہے؟ قبر کی پہلی رات کا منظر کیسا ہوگا؟ یہ ایک سوال ایسا ہے جس کی تلاش میں ہر دوسرا شخص نظر آتا ہے۔ آج ہم اس سوال کا جواب آپ کے لیے اسلامی نقطہ نظر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر قبر انسان کو کیسے پکارتی ہے؟ کیا یہ پکار انسان کو سنائی دیتی ہے؟ ناظرین، لیلۃ الدفن یا قبر کی پہلی رات وہ پہلی رات ہے کہ جب میت کو دفن کرتے ہیں۔ اسلامی لغت میں اس رات کو خصوصیات اور حوادث کے بارے میں بہت بحث ہوئی ہے۔ روایات کے مطابق قبر کی پہلی رات بہت اہم رات ہے اور اس کے مختلف مراحل ہیں۔ سب سے پہلے فرشتہ، جس کا نام رومان ہے، وہ اعمال نامہ دیکھنے کے لیے قبر میں داخل ہوگا اور اس کے بعد دو فرشتے نکیر و منکر یا بشیر و مبشر اس شخص کے عقائد اور اس کے اعمال کے بارے میں سوال کریں گے۔ بعض اعمال جیسے کہ نماز، وحشت قبر میت کی ان سختیوں کو کم کرنے میں مدد دے گی۔ قبر کی پہلی رات مومنوں کے لیے خوبصورت اور آرام دہ اور کافروں اور بدکاروں کے لیے بہت سخت اور وحشتناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو انسان مجھ سے صحت مانگتا ہے، میری مرضی ہے میں اسے صحت دوں یا نہ دوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو انسان مجھ سے رزق مانگتا ہے، یہ میری مرضی ہے کہ میں اسے رزق دوں یا نہ دوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو انسان مجھ سے اولاد مانگتا ہے، میری مرضی ہے میں اسے اولاد دوں یا نہ دوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو انسان مجھ سے ہدایت مانگے گا، میں ضرور اسے ہدایت دوں گا۔ محترم ناظرین، جب ہدایت مل جائے گی تو دنیا کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور قبر کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور آخرت بھی سمر جائے گی۔ جو ہی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اسی وقت قبر کی پہلی رات کا آغاز ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی سخت رات ہوتی ہے جس سے میت تجربہ کرتی ہے اور اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تمام اعمال اور یہ کہ اس شخص کی اس مادی دنیا سے کتنی محبت ہے، یہ سب اس میت پر تاثر گزرتا ہے۔ حضرت محمد بن افضل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب میت قبر میں رکھی جاتی ہے تو نماز اس کے دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف، صدقہ اور خیرات سامنے، صبر اس کے دونوں پہلوؤں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر صبر ان تمام نیک اعمال کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم سب اس میت کی حفاظت کرو۔ اگر تمہاری محبت غالب رہے اور تم اس میت کو عذاب سے بچا سکو تو بہتر ہے، ورنہ میں تنہا کافی ہوں، اس میت کی ڈھال ہو جاؤں گا اور اللہ کے فضل سے ہر قسم کے عذاب کو ہٹا دوں گا۔ محترم ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کے بعد مومن کو سب سے پہلا اجر یہ ملتا ہے کہ اس کے جنازے میں شامل ہونے والے تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کو اس وقت ضرور ہوتی ہے جس وقت اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ آخرت کا پہلا انصاف قبر میں ہوگا اور اس میں شریف اور غیر شریف کا کوئی فرق نہیں، سب کو اس منزل سے گزرنا ہوگا۔ محترم ناظرین، جب بھی کسی انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو شروع میں اس مردے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ مر چکا ہے۔ وہ خود کو موت کا خواب دیکھتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ وہ خود کو روتا نہاتا قبر پر اترتا ہوا دیکھتا ہے اور ہمیشہ خواب دیکھنے کا تاثر رکھتا ہے۔ جب وہ زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہے پھر وہ چیختا ہے لیکن کوئی اس کی چیخ نہیں سنتا۔ جب ہر کوئی چیز منتشر ہو جاتی ہے اور زمین کے اندر وہ تنہا رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرح اللہ تعالیٰ روح کو بحال کر دیتا ہے۔ وہ آنکھیں کھولتا ہے اور اپنے برے خواب سے جاگتا ہے۔ پہلے تو وہ خوش اور شکر گزار ہوتا ہے کہ وہ جس مرحلے سے گزر رہا تھا وہ صرف ایک ڈراؤنا خواب تھا اور اب وہ اپنی نیند سے بیدار ہو رہا ہے۔ پھر وہ اپنے جسم کو چھونے لگتا ہے جو اپنے کپڑے میں لپٹا ہوتا ہے۔ خود سے حیرت سے سوال کرتا ہے کہ میری قمیض کہاں ہے؟ میں کہاں ہوں؟ یہ جگہ کون سی ہے؟ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ پھر اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ زیر زمین ہے، جو کچھ وہ محسوس کر رہا ہے وہ خواب نہیں ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ مر گیا ہے۔ وہ ہر ممکن حد تک زور زور سے چیختا پکارتا ہے۔ اس کے رشتہ دار جو اس کے مطابق اسے بچا سکتے ہیں اسے کوئی جواب نہیں دیتے۔ وہ پھر یاد کرتا ہے کہ اس وقت اللہ ہی واحد امید ہے جو اس کے لیے روتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے اور اس سے التجا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ ایک ناقابل یقین خوف سے چیختا ہے جو اس نے اپنی زندگی کے دوران پہلے کبھی نہیں محسوس کیا تھا۔ اگر وہ ایک اچھا انسان ہوتا ہے تو مسکراتے ہوئے چہرے والے دو فرشتے اسے تسلی دینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کی بہترین خدمت کریں گے۔ اگر وہ برا شخص ہے تو دو فرشتے اس کے خوف کو بڑھا دیں گے اور اس کے بدصورت کاموں کے مطابق اسے اذیت دیں گے۔ دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے
तमाम जिन्न इंस की अरवा हस्ब मरातिब इस दुनिया में रहना होता है और रूह कहीं भी हो जिस्म के साथ उसका ताल्लुक रहता है। कब्र पर आने वाले को पहचानती है कि ये फलां की रूह फलां के अंदर चली गई है या उसने दोबारा जन्म लिया है। यह अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ है। हदीस शरीफ में है कि जब मुसलमान मरता है तो उसकी राह खोल दी जाती है जहाँ चाहे जाए। हजरत सईद बिन मसीह रजी अल्लाह ताला अन्हु मरवी है कि हजरत सुलेमान फारसी अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु के वहाँ मिले और एक दूसरे से कहा कि अगर आप मुझसे पहले इंतकाल करो तो मुझे खबर कर देना कि वहाँ क्या मामला पेश आया। कहा कि क्या जिंदा मुर्दे से मिलते हैं? फरमाया कि हाँ, मुसलमानों की रूह जन्नत में होती है, उन्हें इख्तियार होता है जहाँ चाहें जाएं। सवाल अब ये दिमाग में आता है कि क्या मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को याद करता है? देखिए, जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है तो वो मरने वाला शख्स किसी को ये मालूम होता है कि वो हम दुनिया से मुंतकिल होकर इस दुनिया यानी आलम बरज़ख में आ गए हैं और इसको ये सारी चीज़ें याद होती हैं कि हमारा घर है, मकान है, रिश्तेदार है, अजीज़ व अकारब हैं और हमारी फैमिली भी मौजूद है और बहन भाई हैं और हमारी एक फैमिली है। यहाँ तक कि जब उस मुर्दे की रूह निकल जाती है, जब उसको दफनाया जाता है तो फिर उस वक़्त वो मुर्दा अपनी आंखों से सारी चीज़ें भी देख रहा होता है। यानी उसकी जो रूह होती है वो इन सारी चीज़ों को देख रही होती है और उसको ये पता होता है कि हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हमारे जनाजे को उठाया जा रहा है। लेकिन नेक बंदा तो यहाँ तक कहता है कि जब उसके जनाजे को लोग उठाते हैं वो कहता है कि लोगों जल्दी करो, मुझे लेकर कब्रिस्तान की तरफ चलो और बहुत जल्द मेरे असली ठिकाने यानी कब्र के अंदर पहुँचा दो, क्योंकि उसको मौत पर ही पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। यानी आगे जो मरहला है वो अच्छा है, आसान है, ये सख्त है, उसे पहले से महसूस हो जाता है, क्योंकि रूह निकलते वक्त जो सख्ती होती है मुर्दा उसे महसूस कर चुका होता है। जो मोमिन बंदा कहता है कि मुझसे जल्दी से जल्दी लेकर चलो, मुझे कब्र के अंदर उतारो, मेरे असली ठिकाने तक पहुंचा दो, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया मोमिन का कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। और जो गुनाह का फासिक फाजिर बेनमाजी इंसान होता है वो चीख चीख कर ये कहने की कोशिश करता है कि लोगों तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत सा पैसा कमाया और उनके लिए घर मकान बनाया और अब तुम मुझे मेरे घर से निकाल कर अंधेरी कब्र की कोठरी के अंदर कहाँ डाले जा रहे हो। उसे बहुत घबराहट हो रही होती है। वो अपने ज़बान हाल से कहने की कोशिश करता है कि उसे ऐ लोगे मुझे मत लेकर जाओ। बहरहाल जब उसे कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो उसको ये पता होता है कि अब हम कब्र के अंदर हैं। जब कोई इंसान अपने किसी मुर्दे की कब्र पर जाता है तो वो मुर्दा उस कब्र पर आने वाले को पहचान भी लेता है कि जी फलां हमारा शख्स है। अगर बाप कब्र के अंदर है तो वो पहचान लेता है कि हमारी कब्र पर आया हुआ हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है। लेकिन अगर वो अपने गुनाहों की वजह से सज़ा भुगत रहा होता है कब्र में तो फिर वो पहचान कर भी उसकी कोई तवज्जो और ध्यान उसकी तरफ नहीं होती। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या लोगों लज्जतों को ख़त्म करने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों से मुखातिब होते हुए ऐलान करती है कि मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, मट्टी और कीड़ों का घर हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक हुए, फिर फरमाया कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कब्र के पास बैठ के और फरमाया कि ये कब्र हर दिन बावाज़ बुलंद कहती है कि ऐ औलाद आदम तू क्यों मुझे भूल गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मौत की तैयारी करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।